میرا سوال یہ ہے کہ اسماء ظروف کے پیچھے فعل نہ ہو، جی یہ اچھی بات ہے. اس میں ظرف مفعول فی جار مجرور، ٹھیک ہے. یہ جو تینوں چیزیں ہیں گھوم پھر کے ایک ہی جگہ پہ پہنچتے ہیں، یہ انہیں فعل لازمی چاہیے ہوتا ہے، فعل یا شبہ فعل لازمی 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 چاہیے ہوتا ہے، ورنہ ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے آنے کا. یہ کیوں آئیں گے؟ یہ کیوں آئیں گے؟ یہ جہاں استعمال ہوتے ہیں اس کے ساتھ فعل ہونا ضروری ہے. موجود ہو تو ٹھیک، نہ موجود ہو تو جیسے آپ جار مجرور کا ظرف مستقر بناتے ہیں نا پیچھے نکال کے، اسی طرح اس کے بھی پیچھے آپ کو بنانا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ امید ہے بہادر یہ کلیئر ہوا ہوگا. مفعول فی، جار مجرور، اس میں ظرف، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو پیچھے فعل یا شبہ فعل لازمی چاہیے ہوتا ہے. اگر ان کو نہ ملے تو یہ آ بھی نہیں سکتے. یہی پہچاننا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کس فعل کے ساتھ ہوں گے. شرح میت عامل کی ایک عبارت ہے جس میں الہ کی بحث ہے. قد یکون ما بعدها داخلا فی ما قبلها. یاد آئی؟ اب دیکھیں آپ کو ماشاءاللہ ترکیبیں آتی ہیں. قد بھی آپ کو پتا ہے یکون فعل ناقص ہے، ما موصولہ ہے، بعد ہا مضاف مضاف الیہ بن کے یہ اس میں ظرف ہے تو مفعول فی. یہ یہاں سے میں نے سمجھانا ہے آپ کو، یہ بننا ہے مفعول فی. اچھا، مفعول فی بن کے اس نے چونکہ کانا کا یہ پورا اسم بننا ہے اور داخلن کا نصب بتا رہا ہے کہ یہ اس کانا کی یہ خبر ہے. اس کا مطلب ما کے بعد یہاں سے یہاں تک یہ پورا ایک جملہ بن گیا. جملہ دکھ تو نہیں رہا، یہ تو مفعول فی ہے، جملہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ما کے بعد یہاں ثابتہ ہوگا، ما کے بعد ثابتہ ہوگا، ثبت بعدها. ٹھیک ہے، تو قد یکون ما ثبت بعدها. ثبت فعل، بعد مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے ثبت کا مفعول، فعل میں ہوا فاعل، فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما کا صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر کانا کا اسم. اسی طرح یہاں پہنچ گئے ما بعدها ما قبلها، فی جار ما موصول، بالکل آسان، بالکل. فی جار ما موصول، اس کے بعد قبلها، قبلہ نے مفعول فی بننا ہے. مفعول فی بننا ہے تو جیسے جار مجرور دیکھ کے ہمیں ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ یار ہم خود بھی اس کو کور کر سکتے ہیں، ظرف مستقر بنا سکتے ہیں. اسی طرح آپ یہاں بھی حوصلہ رکھیں، مفعول فی میں بھی، یہ بھی آپ کو بڑے کام آئے گا کہ آپ اس کا بھی جیسے ظرف مستقر اور لغو ہوتا ہے آپ وہی سمجھ لیں اس کو، کہ جب پیچھے موجود ہو تو آپ اس کو لغو سمجھیں. اور موجود، جی بالکل، یہاں فعل محذوف ہے، ما موصول ہے، موصول کے بعد پہلی پہچان یہ ہے کہ صلہ جملہ ہوتا ہے، آپ کو اس کو جملہ بنانا پڑے گا. دوسری پہچان یہ ہے کہ قبلہ مفعول فی ہے تو مفعول فی کو فعل دینا پڑے گا. دونوں طرف سے چیک کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا فعل اس کو دینا پڑے گا.
जब आप इसको इसका फेल देंगे तो ये कंप्लीट जुमला बनेगा, जब जुमला बनेगा तो सिला बन जाएगा। समझ आइए आपको? हाँ, मफूले फीही। तो अस्माए ज़ुरूफ, इसमें फिर मैं एक दफा तवज्जो दिलाऊं आपको, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि इज़ा और इज़ वगैरह जो लफ्ज होते हैं इनको कहते हैं इसमें शर्त, हरफे शर्त। बेटा अदीन, ये अपनी मर्जी होती है, फेले आम निकालें खास निकालें, ये आप जब बात किताब की पढ़ रहे होते हैं ना तो वहां आपका इतना सा सेंस चलता है, दिमाग चलता है कि यहाँ हम क्या करें। ठीक है, तो ये जब हमने निकालनी होता है तो अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, चाहे फेले आम निकालें फेले खास निकालें। फेले आम तो यूनिवर्सल फेल होता है ना, जहां मर्जी फिट कर दो। तो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद जी। मफूले फी में बच्चे क्या कहते हैं? हरफे शर्त। ये सारी जिंदगी के लिए याद रख लें, हरफे शर्त एक ही है, इन। उसके अलावा जितने शर्त के जुमले में लफ्ज आते हैं वो हर्फ नहीं है, वो अस्माए शर्तिया हैं। और इसमें शर्त का अपना महल्ले एराब होता है। महल्ले एराब समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि वो कुछ बनेगा। अब वो क्या बनेगा? तो अगर वो अस्माए ज़ुरूफ में से हो तो उसको मफूल फी बना दें, और अगर वो अस्माए ज़ुरूफ में से ना हो तो फिर मुब्तदा बन जाता है बाज़ औक़ात। ठीक है, जैसे मन है, तो मन हरफ शर्त तो नहीं है ना, तो मन इसमें शर्त है, ये मुब्तदा बनेगा, आगे इसकी खबर भी आएगी। ठीक हो गई बात? ये गलती नहीं करनी कि इज इज़ा वगैरह जो शर्त में लफ्ज आते हैं आपने इनको हरफे शर्त नहीं कहना, ये इसमें शर्त होते हैं, इनको मफूले फी बनाना पड़ता है और ये मफूले फी होते हैं। ठीक हो गई? अभी बिही करना है भाई, सॉरी बिही तो आसान था, बिही तो नॉर्मल आपका ना जर्नल मफूल कहते हैं इसको, आप हर जगह मफूले बिही बनाते हैं। एक छोटी सी बात मुझे बताएं, ये एक लफ्ज है जाआनी, दो लफ्ज है, बहुत आता है बहुत आता है बहुत आता है। पहले मुझे ये बताएं जिस चीज को पता हो, जा फेल है या फेल लाजिम है या मुताद्दी? जी, जा फेल लाजिम है या मुताद्दी? लाजिम, वेरी गुड। और लाजिम 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 सबको पता है। कल पता नहीं कौन पूछ रहा था लाजिम और मुताद्दी की पहचान तो करवाएं। मेरा बच्चा, जो पहचान होती है ना इसकी, मतलब 100% तो नहीं, लेकिन एक टिप है छोटा सा। जब हम इसका तर्जमा करें फेले माजी के पहले सिगे का, अगर तर्जमे में ये ने आए, इसका मतलब होता है ये मुताद्दी है, और ने ना आए तो मतलब होता है ये लाजिम है। बहादुर, जा का माना क्या होता है? आया, वो आया, ने तो नहीं आया ना। अच्छा, दाराबा का माना क्या होता है? उसने मारा, सुभान अल्लाह, उसने मारा। बहादुर सही तर्जमा किया करो, मारा उस एक मर्द ने नहीं, उस एक मर्द ने मारा। हाँ, उसने मारा। ये देखिए ने आया ना, ने, तो इसने बोला ये मुताद्दी कर दो भाई। अच्छा, इधर ने नहीं आया, वो आया, बोले लाजिम। ठीक हो गया? अब आए मेरे सवाल पर, ये जो नी है ये तो कंफर्म है कि ये मफूल है। अब आप बताएं ये कौन सा मफूल है, क्यों आया यहां? जा तो फेले लाजिम है, इसका तो मफूल नहीं होता, तो क्यों आया ये?
بھائی جا تو فعل لازم ہے نا، فعل لازم کا مفعول نہیں ہوتا، تو یہ کیوں آیا ہے مفعول بھی؟ جی بولیں بولیں بولیں. بیٹا یہ نی کیوں آیا ہے، ہم نے یہ پوچھا ہے. جا فعل لازم ہے تو اس کا یہ مفعول کیوں آیا ہے؟ احسن، پہنچ گئے، ماشاءاللہ. کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا، ترجمہ کریں اس کا، آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے. ترجمہ کریں، آپ کو پتہ چلے کیا ہوا ہے. اذان بیٹا نون کی بات نہیں کر رہے ہم، یہ پورا مفعول ہے. اب ہمیں یہ بتانا یہ ہے کہ یہ مفعول کون سا ہے. جا فعل لازم ہے، یہ یہاں حالت نصبی میں کیوں آ رہا ہے، بس یہ چیک کرنا ہے. اب وہ ایک مرد میرے پاس آیا، میرے پاس آیا، ہاں مفعول فی. جی مفعول فی، ٹھیک ہے. یہ باتیں خود ہی سمجھ میں آتی چلی جاتی. مفعول جا فعل تھا، ترجمہ کر کے دیکھا تو مفعول فی نظر آ گیا ہمیں. جب ہمیں پتا ہے کہ پاس کا معنی فی ہوتا ہے، فی کا معنی پاس ہوتا ہے، جگہ کو مینشن کر رہا ہے، تو مفعول فی ٹھیک ہو گئی. چلیں اللہ آسانی کرے. ایک رہ گیا مفعول مطلق. بچے کہتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. مفعول مطلق سب سے آسان ہوتا ہے پہچاننے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جہاں مفعول مطلق آتا ہے اس مفعول مطلق کے جو الفاظ ہوتے ہیں ویسا ہی پیچھے فعل ہوتا ہے، یعنی الفاظ میچ کر رہے ہوتے ہیں. ضربت ضربا، سمجھ آئی؟ ضربت ضربا لفظ میچ کرتے ہیں. آپ ابھی ترجمہ نہیں میں نے کروایا اس کا، باقیوں کے ترجمے بھی ایزی تھے، اس کا تھوڑا سا ترجمہ یاد کرنا پڑتا ہے ہمیں. تو ضربت ضربا، ضربا ضربا. آپ نے کہا لازم کا مفعول نہیں آ سکتا، تو بیٹا نہیں آیا نا، مفعول بھی نہیں آیا، اس کا مفعول فی آیا ہے. اسلام مفعول فی آیا تھا جا آنی میں، ٹھیک ہے. صرف بھی نہیں آتا، باقی چار مفعول آتے ہیں لازم کے بھی. چلیں تو ضربت ضربا سب سے آسان پہچان اس کی ہوتی ہے مفعول مطلق کی. اب مفعول مطلق آتا ہے تین طرح کا. ایک ہوتا ہے مفعول بھی کہیں نہیں آتا. ایک آتا ہے بیان نو کے لیے، ایک آتا ہے بیان عدد کے لیے، ایک آتا ہے تاکید کے لیے. اب اس میں پرابلم کیا ہوتی ہے، یہاں لفظ دو ہوتے ہیں اور معنی ایک کرنا ہوتا ہے. یہاں لفظ دو ہوتے ہیں اور معنی ایک کرنا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے. مفعول مطلق کتنی چیزوں کے لیے آتے ہیں؟ تین: تاکید، نو، عدد. اچھا یہ جو تاکید، نو اور عدد ہے یہ ہوتا ہے اس فعل کا، یعنی آپ کو ترجمہ کرتے ہوئے اس مفعول مطلق کے لفظ پہ زور نہیں دینا، آپ نے ادھر توجہ کرنی ہے. تاکید لگانی ہے تو ادھر لگانی ہے، نو کی صورت بنانی ہے تو اس کی بنانی ہے، عدد کی بنانی ہے تو اس کی بنانی ہے. بچے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ضربت ضربا، میں نے مارا، مارنا، مارا، مارنا. سمجھ آ رہی بات؟ یہ نہیں ہوگا، مارنا نہیں بولنا پڑے گا آپ کو، اس مصدر کا ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے کرنا تھا یہ اس کی تاکید ہے، تو تاکید والی بات سوچیں. تاکید کیسے لگ رہی ہے فعل میں؟ فعل میں تاکید کیا ہے؟
ہاں بتائیں آسان، بتائیں بتائیں. فعل میں تاکید. میں نے بہت مارا، مارنے میں تاکید آئی. رکیں رکیں، اب کوئی میسج نہیں کرے گا، میں یہ بات کر رہا ہوں. میں نے بہت مارا، مارنے میں بہت آیا. میں نے شدید مارا، میں نے زیادہ مارا. یہ مارنے کی بات، مارنے میں تاکید لگا دی آپ نے. ٹھیک ہے. اگر اس کو آپ یوں کریں میں نے ہی مارا تو مارنے کی بات نارمل ہے. آپ نے میں نے پہ زور لگایا. میں نے پہ زور نہیں لگانا. مفعول مطلق فعل کی تاکید دے رہا ہے. مفعول مطلق فعل کی تاکید دے رہا ہے، تو فعل میں اسی کے حساب سے آپ کو تاکید لگانی پڑے گی. میں نے بہت مارا، میں نے شدید مارا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر بیان تاکید نہ ہو، آپ سمجھ رہے ہیں تاکید والا معنی یار مجھے مزہ نہیں دے رہا، میں نو والا کر کے دیکھتا ہوں. آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے ایک طرح کا مارا، ایک اسٹائل کا مارا. دربن آپ کا اسٹائل شو کر دے گا. اور آپ کی مثال ہوتی ہے جلس تو جلسۃ القاری، تو بچے بولتے ہیں میں بیٹھا قاری کا بیٹھنا. نہیں، بیان نو کا مطلب ہوتا ہے آپ کی طرح کا ترجمہ کریں گے. کی طرح آپ کی طرح کا نوعیت بیان کرنی ہوتی ہے. یعنی آپ اپنے فعل کو کسی کے ساتھ نوعیت بیان کر رہے ہوتے ہیں، مشابہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو میں نے ایک طرح کا مارا، میں قاری کی طرح بیٹھا. ویری گڈ، یہ مضبوط ترکیب. اچھا، وہ آیت مبارکہ مشہور کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے جناب موسیٰ سے خوب کلام فرمایا. اللہ نے موسیٰ سے خوب کلام فرمایا. خوب نہیں آپ نے لگایا نا، تاکید لگانی تھی نا، تکلیمہ. ہاں، خوب کلام فرمایا، بہت کلام فرمایا. جو بھی تاکیدی معنی بن سکتا ہے جملے کے اعتبار سے. تاکید جملے کے اعتبار سے ہوتی ہے، جیسا جملہ ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے تاکید ہوتی ہے. کسی میں شدت لگتی ہے، کسی میں زیادت لگتی ہے. تو جیسا جملہ ہوگا، اب دیکھیں جیسے مثال کے طور پر کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو شدید ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں. تاکید موقع محل کے اعتبار سے ہماری اردو کے مطابق ہونی چاہیے، ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، دو گئی بیان عدد. بیان عدد میں بھی آپ کو اس کا ترجمہ نہیں کرنا ہوتا. پھر وہ کتاب میں مثال ہوتی ہے لقم تو لقمتین، تو میں نے کھائے 2 لقمے. میں نے لقمہ لیا 2 لقمے، تو یوں نہیں میں نے لقمہ لیا 2 لقمے نہیں، میں نے 2 لقمے لیے یا میں نے 2 لقمے کھائے. یعنی بیان عدد میں بھی اس کو اس کے ساتھ میچ کر دیتے ہیں. یعنی یوں کر لیں ضربت ضربن، میں نے ایک ضرب ماری، میں نے ایک مرتبہ مارا. ٹھیک ہے، میں نے ایک مار ماری، یوں ہوتا ہے. تو یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. مفعول مطلق میں جو بات ترجمے میں نے سمجھائی ہے وہ یہ سمجھایا ہے، جو آپ پہلے کرتے تھے وہ مفعول مطلق کے مصدر کا ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے. آج سے آپ نے مصدر کا ترجمہ نہیں کرنا، مصدری معنی نہیں کرنا. آپ نے اس مصدر سے یا تو تاکید کرنی ہے، یا عدد کرنا ہے، یا پھر نوعیت کرنی ہے. دو لقمے کھائے، تو بیٹا 2 لقمے کا مطلب وہ آگے بیان عدد ہے نا. یہ لقمتین یہ بیان عدد ہوتا ہے. تو مفعول مطلق 3 طریقے سے آتا ہے، بیان نو، بیان عدد اور بیان تاکید کے لیے. وہ بتا دیتے ہیں، ترجمے سے پتہ چل جاتا ہے یہ سارا. بیٹا اس کو مفعول مطلق عددی بولیں گے، بیان عدد کے لیے آیا ہے.
نہیں، مفعول مطلق کی جو میں نے پہچان بتائی یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن جو میرے جیسے چھوٹے چھوٹے طالب علم ہوتے ہیں، جہاں آپ ہیں درس نظامی سے چھوٹی سطح پہ جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں یہ پہچان کافی ہے۔ ایک ہوتا ہے بہت گہرائی میں اترنے والا، پھر اس کو تو پہچانے خود ہی پریکٹس سے ہو جاتی ہیں، تو ہمارے لیے یہ کافی ہوتا ہے، ہم اس سے گزارا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ یہ آسان ہے، اسی پر بھی گزارا کریں گے نا، مجھے اسی سے بہت سارا مل جاتا ہے بہادر، زیادہ بکھریں گے، مواد کتابوں میں بھرا پڑا ہے، آپ کو ہم بہت کچھ دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا صرف دینا ہی کام ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تھوڑا لیں ستھرا لیں، کام کا لیں، تھوڑا لیں ستھرا لیں، کام کا لیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ مفعول مطلق اسپیشلی طور پر ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ کوشش کریں جتنا دیا ہے اس پہ گرفت کریں، ہوم ورک ضرور کریں، اپنا پریکٹس کی عادت بنائیں، جو آپ کلاسز میں سبق پڑھتے ہیں اس میں بھی اس کی گرفت رکھیں۔ اپنے اساتذہ سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اتنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پریکٹس کمپلیٹ رکھیں۔ اگر آپ کو اچھا لگے گا نا کہ یار میں صحیح کر رہا ہوں، تو آنے والے وقت میں آپ اپنا لوہا منوا لیں گے اللہ نے چاہا۔ ٹھیک ہے، ملیں گے ایک بریک کے بعد۔ قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ ہوم ورک ضرور کیجئے گا۔ یہ جتنا سبق میں پڑھاتا ہوں یہ بھی نوٹ کر کے مجھے بھیج دیا کریں، چیک کرنا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔